بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر ہفتے کو یہاں پر پروگرام ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد، اور کئی علماء کرام یہاں پر آتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج یعنی بتاریخ 29 مئی 2010 کو بھی آپ سب مرد و خواتین کا تہہ دل سے گریس ایجوکیشن سوسائٹی کے لیکچر ہال میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے اب سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 اور 12 آپ کے سامنے تلاوت کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد میں شیخ کا بیان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا لیکن بجائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ ہو سکا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا، تو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون سا امر نے روکا ہے، بجے جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ اب میں بلا تاخیر شیخ کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اپنا عنوان پیش کریں۔ جناب عبد الخالق صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار، فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و کبریائی بزرگی اور برتری اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد درود و سلام و تمام انبیاء پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے ذریعہ اللہ عز و جل نے اپنے دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے راہ نجات ہے، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فیصلے اور طریقوں کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے حکمراں، امام، بزرگ یا ولی کے بعد حقیر و ضائع مانی جائے گی۔ یہ رسالت کا صحیح حق ہے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو رسالت کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسے سورہ اعراف کی اس آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں ابلیس نے فرمایا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ
ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اللہ نے کہا بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا, ہم نے تمہاری صورتوں کو بنایا. تمہاری جو آج صورتیں ہیں مختلف قسم کی صورت, ایک صورت دوسرے کی صورت سے نہیں ملتی. کروڑوں اربوں لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی الگ الگ مختلف صورتیں اللہ عز و جل نے بنائی. تمہاری تصویریں اللہ نے بنائی, تم کو پیدا بھی کیا, تخلیق بھی دی, اور ہر چیز کا ڈیزائنر یعنی تمہاری صورت کا بھی ڈیزائن کا المصور اللہ عز و جل ہے. جیسا کہ اللہ سورہ حشر میں فرمایا کہ المصور ہوں میں. تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا. ثم صورناكم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, اس کے بعد تم کو پیدا کرنا, تمہاری صورتوں کو بنانے کے, تمہاری اس کی صورت کو بنانے کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس کے. لم یکن من الساجدین, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ ہوا. تو اللہ عز و جل نے فرمایا, اللہ عز و جل نے سوال کیا, قال ما منعک الا تسجد, اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا, منع کیا, اللہ تسجدہ سجدہ کرنے سے, اس امرتک, جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا, امر دیا, میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ تو آدم کو سجدہ کر. تیرا کام تھا کہ تیرے رب کی تو پیروی کرتا, تیرے رب کے امر کی اطاعت کرتا, تیرے رب نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی تو اطاعت کرتا, کیوں نے تو نہ کیا. اللہ نے سوال کیا اس کو. کائنات میں اس وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ الحی الاول, اللہ ہمیشہ سے زندہ اور اللہ ہمیشہ سے باقی رہنے والا اور اول سے لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو جب تک اللہ تعالیٰ نے بنایا, اس سے جب تک جو تخلیق جو فرشتوں کو بنایا, ابلیس کو بنایا, اور اس سے پہلے کی جو کائنات کو بنایا, اس وقت تک کسی نے اللہ کی امر کی نافرمانی نہ کی تھی. اس وقت تک اللہ کے حکم کی نافرمانی کائنات کی کسی ذرے نے نہیں کی تھی, کسی چیز نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. لیکن اس وقت میں پہلی مرتبہ جو اللہ کی مخلوق ابلیس ہے, جو ابلیس اللہ کی مخلوق ہے, اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اللہ نے سوال کیا, قال ما منعک الا تسجد اس امرتک, یا میں نے تجھے حکم دیا تھا, کس چیز نے تجھے روکا, کیا چیز تھی وہ تیری جس سے تو گریز کرا, اللہ کے حکم سے پرہیز کرا, کون سی چیز نے تجھے روکا ہے ابلیس. اللہ نے اس سے سوال کیا. اس نے جواب دیا, بدبختی کا عالم, کیونکہ سب سے پہلا گناہ, پہلی نافرمانی اللہ کے حکم کی کسی نے کی, اور کس بنیاد پہ کی اگر آپ غور کریں گے تو اتنا بدترین جرم, اتنا بدترین جو ہے حکم نافرمانی کرنے کی جو حرکت ہے وہ ابلیس نے جو کیا. اس نے کہا کس چیز کی بنیاد پہ اس نے کیا, کہا انا خیر منہ, انا میں. اس کے پہلا لفظ آپ اگر غور کریں گے, الف نون, انا الف, انا کہتے ہیں میں. اس نے کہا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا, اپنے آپ کو میں سمجھا. میں سمجھتے نا, میں پناہ کرنا اردو میں عام الفاظ ہے, میں ہوں, میں سب کچھ ہوں. ابلیس نے کہا انا, میں اللہ, خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. آپ مجھے گرا رہے ہیں, میں بھی کوئی ہستی ہوں, میں بھی کوئی چیز ہوں, میں بھی فلاں ہوں, میں بھی جو ہے مٹی. حالانکہ تسلیم کیا اس نے رب کو, اللہ کو تسلیم کیا. کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار, تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے, وخلقتہ من طین, اور اس کو پیدا کیا مٹی سے. گویا اس نے یہ اندازہ لگایا کہ آگ سے پیدا ہونے والا افضل ہے اور مٹی سے پیدا ہونے والا کمتر ہے. فوراً اس نے اپنے کو آپ بڑا سمجھا اور سامنے والے کو حقیر چاہا. یہ سب سے پہلا جرم ہے کہ اللہ کی مخلوق میں کسی نے اللہ کے ساتھ کیا ہے, اللہ کے حکم کے ساتھ کیا ہے. تو اس چیز پہ کیا, انا کے لفظ سے اس نے کیا, انا خیر منہ, میں بہتر ہوں اللہ. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی روش پر تو اللہ نے اس کو سزا دیا. اللہ نے فوراً اس کو کہا, قال فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. پہلی سزا اللہ نے اس کو یہ دی کہ فوراً یہاں سے نکل جا, اس لیے فما يكون لك ان تتكبر فيها, کسی کو یہ زیبا نہیں, کسی کی یہ شان نہیں کہ ہمارے سامنے رہ کر ہمارے سے تکبر کرے, ہمارے سامنے زبان لڑائے, ہمارے سامنے دلیلیں پیش کرے, ہمارے سامنے قیاسہ آرائی کرے, ہمارے سامنے اپنی منطق کا استعمال کرے. اللہ نے کہا فما يكون لك ان تتكبر فيها, یہاں تکبر کرنے کے لیے کسی کو جگہ نہیں ہے, یہاں پہ کسی کا تکبر کرنے کا مقام نہیں ہے.
फखरुज इन्नका मिनत्तागिरीन, फौरन यहाँ से निकल जा ए जलील व खार होकर। सबसे पहली सजा उसको मिली, और क़ियामत में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको उसकी औलाद को जहन्नम से भर देगा। वो तो आखिर की सजा है, क्योंकि उसने वहीं पे सूरह आराफ की अगर आप देखेंगे तो बहरकैफ मौजू अलग है, लेकिन उनसे फौरन अल्लाह से मोहलत मांगी और अल्लाह ने उसको क़ियामत तक के लिए मोहलत दे दी। लेकिन जिस बुनियाद पे उसने ये काम किया, जिस गलती का उसने इर्तिकाब किया, जिस गुनाह का उसने इर्तिकाब किया, वो ये था अना, मैं हूं। अब इसको उर्दू में मैं कहेंगे, इंग्लिश में आई कहेंगे, और लैटिन में ईगो कहेंगे, ईगो। और इससे पैदा तो ईगोइज्म। तो ये सबसे बदतरीन बीमारी, सबसे बदतरीन गुनाह जो इब्लीस ने ईजाद किया, का आई माई। और अल्लाह ने फिर इसके बाद कुरान करीम की अगर आप आयतें गौर करेंगे, इसके बाद जिस किसी ने भी फौरन अल्लाह ने इसको जलील किया, जिस किसी ने भी अल्लाह के मद्दे मुकाबले में अल्लाह के खिलाफ तागूती इख्तियार करते हुए अगर किसी ने अना का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसको जलील व खार किया और फौरन वहीं पर पकड़ा। अब जो भी इस लफ्ज अना पर चलते हैं, वो इब्लीस की पैरवी करते हैं, इब्लीस की सुन्नत पर अमल करते हैं, और इसी तरह वो जलील और खार होंगे अगर इसी रविश पे वो रहेंगे। क्योंकि वो ऐसा बदतरीन गुनाह है जिससे कि रियाकारी पैदा होती है, जिससे कि हसद पैदा होता है, जिससे कि तकब्बुर पैदा होता है, जिससे कि इंसान के अंदर घुमंड पैदा होता है, इंसान जाबिर बनता है, इंसान अहमक बनता है, इंसान घुमंडी बन जाता है, इंसान बहुत सारी दूसरी गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाता है जब वो अनानियत का शिकार होता है, जिसका शिकार इब्लीस हुआ था, जिसका शिकार इब्लीस हुआ था। क्या कहा इसने? अना खैरुम मिन्हु, मैं इनसे इससे बेहतर हूं। तो फौरन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसको पकड़ा और इसको जलील खार किया, और क़ियामत तक के आने वाले तमाम इंसानों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही मामला करेंगे। इसके बाद आइए कुरान के दूसरे मकामात पर, फिर इसके बाद जब कभी भी इंसानियों ने अनानियत का इजहार किया, मैंपने का इजहार किया और बतलाया कि हम भी कोई बड़ी चीज़ है, हम भी कोई हस्ती है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मैंने जैसा कहा फौरन अल्लाह ने उनकी गिरफ्त की। तो कुरान के अंदर दलीलें अगर आप देखेंगे तो कुरान के अंदर वाक़या मिलता है सूरह अल-बक़रा के अंदर, सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 258 के अंदर 256, 57, 58, 59 और 60 तक के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात आते हैं हमारे सामने। उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक वाक़े को पेश करके बयान फरमाते हैं, और ये तमाम वाक़यात जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम में रखे, ये ऐसे महज वाक़यात नहीं, जैसे किस्से कहानियाँ नहीं है जिससे कि इंसान जो है इसको पढ़े और एंटरटेन हो जाए, इसको मज़ा ले ले और पुराने वाक़यात को लेकर जो है सुनकर किसी और को बच्चों कहानियों की तरह जो है बांटे, नहीं, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इन वाक़यात के अंदर इबरत रखता है, तमहीद रखता है, जिक्र रखता है, इनकी नसीहत रखता है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं और नसीहत हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, उनके लिए इबरत होती है अल्लाह की इन आयात के अंदर। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस आयत को याद दिलाते फरमाते हैं, अलम तरा इलल लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क, उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम से उसके एक बादशाह ने, उस आदमी ने, उस शख्स ने हुज्जत की इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिस वो बादशाह जिसको अन आताहु अल्लाहुल मुल्क, जिसको हमने बादशाह बनाया था ज़मीन का, अन आताहुल्लाहुल मुल्क, हमने उसको ज़मीन का बादशाह बनाया था। क्योंकि जब इब्राहीम ने उसको अल्लाह की दावत दी, अल्लाह के बारे में बतलाया, तौहीद बतलाई या अल्लाह की सिफतें बताई, अल्लाह के बारे में उनको बतलाया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उस बादशाह ने कहा क्या, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दावत को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बताते कि हाँ, इज़ क़ाला इब्राहीम, इब्राहीम ने कहा उससे, रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, मेरा रब, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह वो ज़ात है जो मुर्दों जो है ना जिंदगी बख्शता है और मौत बख्शता है लोगों को, वो मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह वो है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मेरा रब अल्लाह है, और वो रब ये कर सकता है कि जिंदगी और मौत अता कर सकता है लोगों को, तमाम चीज़ों को जिंदगी और मौत अता करने वाला, युह्यी व युमीत, मौत देने वाला और जिंदगी देने वाला मेरा रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो उस नमरूद जो बादशाह था उसने फौरन कहा अना उह्यी व उमीत, कहा अना उह्यी व उमीत, मैं भी मौत देता हूं, मैं भी जिंदगी देता हूं। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, रब्बी अल्लज़ी, या
ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ نے کہا کہ ابراہیم کو اللہ ہم نے دل کے اندر وحی کی جواب دینے کے لیے صلاحیت دی, اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق, میرا رب جو ہے اللہ جو ہے مشرق سے جو ہے سورج کو نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال دے. تو کہتا ہے میں زندگی اور موت دیتا ہوں. تو فوراً اللہ نے کہا فبہت الذی کفر, اللہ نے اس کی کفر کو ظاہر کر دیا, اس کو ذلیل و خوار کر دیا. یعنی کہ اس واقعہ اور منظر کو اگر آپ یاد کریں گے, نمرود بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے, اور ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ سے ڈیبیٹ کر رہے تھے, دعوت ہو رہی تھی اور مباحثہ ہو رہا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام اس سے سوال و جواب کر رہے تھے اور توحید بتلا رہے تھے. تو اس نے انانیت کی اظہار میں, کیونکہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی, اللہ نے کہا ان آتاہ اللہ الملک, ہم نے اس کو بادشاہت عطا کی. اس کے باوجود اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے کہا انا احی و امید, میں دیتا ہوں زندگی اور موت. اس نے کتنا بڑا جرم کا ارتکاب کیا, ابلیس کی کیسی سنت پر اس نے عمل کیا. کہا انا احی و امید, میں زندگی اور موت کو دیتا ہوں. ایک آدمی جو بے قصور تھا اس کو کہا اس کو مار ڈالو, اور اس کو مار دیا گیا. ایک آدمی جس کو موت کی سزا ہو گئی تھی, کہا میں اس کو بخش رہا ہوں, حالانکہ اس کو موت کی سزا ہو گئی ہے لیکن میں اس کو زندگی دے رہا ہوں. ایک بیجا منطق اس نے استعمال کی جو کوئی دلیل پر نہیں تھا, جو عقل رکھنے والے کے لیے بالکل واضح تھا کہ یہ بالکل بے وقوفی کا کام کر رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا رب پھر اس کو بھی زندہ کر سکتا, اس طرح نہیں کہا, بلکہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی, کیونکہ اس کی انانیت کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا, اس کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا تھا. کہ بادشاہ جس نے اتنا بڑا چیلنج کیا, اس کو یہ بات, اگر اس کو ایسا چیلنج دے دیا جائے کہ وہ نہیں کر سکتا ہو, تو اس سے بڑھ کے اس کی ضلالت اور اس سے بڑھ کے اس کی گمراہی کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے. آخرت میں تو اللہ اس کو ضرور ذلیل کرے گا, لیکن اس وقت میں اللہ نے اسی وقت میں پورے بھرے دربار کے اندر اور پوری اپنی عوام کے سامنے اللہ نے اس کو ذلیل کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق, میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, یعنی ایسٹ سے نکالتا ہے. اگر تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہوں, میں رب ہوں, تو میں تجھ کو ایک چیلنج دیتا ہوں, تو اس کو مغرب سے نکال لے, میں مان لوں گا کہ تجھ بھی خدا ہے. تو فوراً اللہ عز و جل نے اس کو پکڑ, اس کو ذلیل اور خوار کر دیا, اور گمراہوں کے اندر اللہ نے اس کو شامل کر دیا. اس کے بعد اور مزید واقعات اگر آپ طلب کریں گے تو قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو سب سے جید نبی ہے, جو اولو العزم انبیاء کے اندر بڑے بڑے 5 انبیاءوں کے اندر جس کا ذکر آتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا. آپ سورہ طٰہٰ, سورہ نازعات, سورہ انبیاء اور مختلف واقعات جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا, سورہ بنی اسرائیل, اس طرح کی صورتیں آپ اٹھائیں گے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں کلام ہے, جہاں پہ گفتگو ہے. اور خاص طور سورہ نازعات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف, کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے, کیونکہ انہ طغیٰ, اس نے حد سے تجاوز کر دیا ہے, اس نے حد سے بڑھ کر بڑا گناہ کر دیا ہے. اور کس بنیاد پہ اس نے کیا ہے, آپ غور کریں گے کس بنیاد پہ اس نے کیا ہے. اس نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی, اے موسیٰ, اے فرعون, اللہ کی دعوت کو قبول کر لے, اللہ کو اپنا رب مان لے. تو اس نے انانیت کی بنیاد پر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بنیاد پر, اپنے آپ کو, حتیٰ کہ اس کو یہ بڑا سمجھنا اتنا بڑے گمان میں ڈال دیا جیسے کہ نمرود کو ڈالا, جو گناہ ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس تو سمجھا کہ اللہ ہی میرا رب ہے, تو ہی پیدا کرنے والا ہے, تو ہی مارنے والا ہے, تو میرے کو ایسا پیدا کرا ویسا کرا. انانیت کے جو نقش قدم پہ, ابلیس کی طاغوت کی نقش قدم پہ جو نمرود اور موسیٰ کے جو فرعون نے جو نقش قدم پہ چلے, حتیٰ کہ انہوں نے ابلیس کو بھی جو ہے کراس کر دیا. انانیت کے اس اندھی پٹی نے ان کو خدائی کا دعویٰ کرنے پر جو ہے مجبور کر دیا. نہیں, انانیت سے کتنی بیماریاں جنم لیتے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کہہ لے, انسان اپن جو ہے خدا بن جائے. اس سے بڑھ کر بھی, حد سے بڑھ کر بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے. شرک کرنا ایک الگ بات ہے, لیکن خود معبود بن جائے, شرک میں بھی شرک اکبر کا بھی جو ہے نا عظیم حصہ ہو گیا, وہ شرک اکبر سے بھی بڑا ہو گیا. یعنی کہ شرک کے اندر بھی سب سے نمبر 1 کوالٹی کا شرک ہو گیا. وہ کہا میں ہی خدا ہوں, خدا اور دوسروں کو خدا بولنے کا کیا ہے, انا ربکم الاعلی. فرعون نے کہا سورہ نازعات کی آیت میں انا ربکم الاعلی. موسیٰ کس کی طرف دعوت دیتا ہے, انا, میں خدا ہوں.
خدا بھی خدا نہیں ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ خدا. اللہ نے کہا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى، تو ہم نے اس کو ایسا پکڑا، اس وقت میں بھی پکڑا اور آخرت تک ہم نے اس کو پکڑ کے رکھا، اور اس کے واقعے کے اندر ہم نے تمام آنے والے انسانوں کے لیے بہت بڑی عبرت رکھی ہے. اس کی موت کے منظر کے اندر اللہ نے بے شک موت کے منظر کے اندر بالکل واضح بات ہے کہ اس کے موت کے منظر کے اندر قیامت تک کے آنے والے کے لیے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت اللہ عز و جل نے رکھی ہے. فرعون کی اس موت کے اندر کیا گناہ اس نے کیا؟ انانیت کا اظہار اس نے کیا، اللہ کے مد مقابلے میں اپنے آپ کو ٹھہرایا، کہا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں اور رب اعلی ہوں. اللہ نے فوراً کہا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہم نے اس کو پہلی مرتبہ بھی پکڑا اور قیامت کی، یعنی کہ مفسرین نے کہا کہ جو موت اللہ نے اس کو دی یہ پہلی مرتبہ، اور قیامت کے اندر جو پکڑا جائے وہ جہنم میں جائے گا، یہ دوسری مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گرفت کرے گا اور پھر وہ اللہ کی گرفت سے جو ہے بالکل جو ہے بچ نہیں سکے گا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ عز و جل نے آگے چل کر قوموں کے ذکر کو فرماتے خود فرعون اور اس کی قوم کا بھی ذکر فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فجر سورہ نمبر 89 جو پہلے کی دلیل دی تھی فرعون کی، سورہ نازیات سورہ نمبر 79 اور آیت نمبر 24 کے اندر، اس کے بعد اللہ عز و جل نے پورے قوموں کا ذکر کرتے فرمایا کہ یہ تمام قومیں انانیت کا شکار تھی. سورہ فجر میں اللہ عز و جل نے کہا چیپٹر نمبر 89 ورس نمبر 4 to 12 اور 14 تک اللہ عز و جل نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. اللہ عز و جل نے فرمایا کیا تم نے ان قوموں کو نہیں دیکھا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ عاد کی قوم کو اللہ نے کیسے طاقت ان کو دی تھی. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، بڑی بڑی میخے لگانے والے گاڑنے والے ارم کی قوم کو ہم نے کیسی طاقت عطا کی تھی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی طاقتور قوم پہلے ہم نے کبھی پیدا ہی نہیں کی تھی. التی لم یخلق، ہم نے کبھی پیدا تخلیق نہیں کی تھی. مثلها فی البلاد، ایسی قوم کوئی شہر میں اس کی مثال ہی نہیں تھی، اتنی طاقتور قوم. پھر اللہ اس کی تفسیر بیان کرتے فرماتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، ایسے طاقتور سمود کے لوگ تھے کہ پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کے اپنا گھر بنایا کرتے، پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے کھیل لیا کرتے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وادیاں تراش دیا کرتے اپنے ہاتھوں سے. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد، انہوں نے اپنی طاقت کی بنیاد پر اپنا انانیت کا اظہار کر کے کیا کیا؟ فاکثروا فيها الفساد، دنیا کے اندر فساد برپا کیا، لوگوں کو اپنی طاقت کا اظہار کیا، میں بہت پاورفل ہوں، دوسروں کے اوپر ظلم کیا. آج امریکہ جو سب سے طاقتور سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اللہ نے کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ قوم اتنی طاقتور کوئی پیدا نہیں ہوتے، امریکہ بھی اتنی طاقتور نہیں تھا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا کلام کہتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی طاقتور قوم ہم نے کبھی پیدا ہی نہیں کی تھی. یہ تو امریکہ خالی ویپنز لے کے جو ہے اپنے آپ کو کور کر کے شیلڈ کر کے اس ویپن پیدا کر کے لڑنا نہیں، اس سے خطرناک اور بہادر طاقتور قوم اللہ کہتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ہم نے ان کا حال کیا کیا فصب ان ربک لبالمرصاد، اللہ نے ان کو ٹریپ ڈال کے پکڑ لیا، وہ اللہ کے جو ہے جال کے اندر پھنس گئے، ایسے پھنسے کہ ان کو معلوم نہیں ہوا. اگر آپ اٹھائیں گے ارم کی قوم، فرعون کی قوم، ثمود اور عاد کی قوموں کا حال تو بالکل تفسیریں بالکل، اور قرآن کے اندر بھی اللہ نے بے شمار جگہوں پہ ان کو بتلایا ہے کہ اللہ نے کیسے کیسی سزاؤں کے ساتھ ان کو جو ہے نست و نابود کیا، ان کو کیسے پکڑا. یعنی کہ ان کی جرم کیا تھا کہ انہوں نے انانیت کا اظہار کیا تھا کہ اللہ عز و جل نے ان کو طاقت دی تھی، طاقت میں انہوں نے سمجھا کہ ہم ہیں، میں ہوں، میرے سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، چنانچہ میں کسی کو مار دوں تو کیا ہوگا، میں کسی کا قتل کر دوں تو کیا، میں کسی کا مرڈر کر دوں تو کیا، میں کسی کی زمین ہڑپ لوں، کسی کی دکان ہڑپ لوں، میں کسی کا دھندا کھا لوں، میں کسی کے بچے کو چھین لوں، کیا کرنے والا، کیونکہ میں طاقتور ہوں. جب قوموں کے اندر یہ چیز آ گئی تو اللہ نے قوموں کو تباہ کر دیا. آپ دیکھیں ارم، ثمود، عاد، فرعون کی قوم تمام کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا، اس لیے کہ وہ انانیت کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے کہ ان کے پاس انا آ گیا تھا. اب اور ایک ایسی بات جو ہے نا، اللہ عز و جل نے یہی موسیٰ علیہ السلام کو
نہیں بخشا, نہیں چھوڑا, اس لیے کہ انہوں نے بھی ایسا ہی ایک چھوٹا سا انجانے میں یہ عمل کر دیا تھا, اپنی زبان سے نکالا تھا. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں اس حدیث کے, یہ بخاری کی ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو بہترین خطبہ انہوں نے دیا, بہترین بیان انہوں نے کیا, بہترین خطبہ انہوں نے دیا. تمام قوم کے لوگ خطبہ سن کے, بیان سن کے بہت خوش ہوئے, اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اس دنیا میں سب سے زیادہ علم والا اس دنیا پر زمین پر کون ہے؟ قوم نے سوال کیا, غور کریں, قوم نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام اس زمین پر سب سے زیادہ والا علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا, میں. جبکہ موسیٰ یہ سمجھتے تھے کہ زمین کے اندر میں اللہ کا کلیم اللہ ہوں, کیونکہ اللہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے, تو میرے سے زیادہ گویا عالم کون ہو سکتا ہے, میرے سے زیادہ علم والا کون ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا خدائی کا دعویٰ نہیں, میں ایسا نہیں کیا, بلکہ موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھ میں, موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ یہ تھی کہ اس لیے کہ اللہ مجھ سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے اور میں کلیم اللہ ہوں, اللہ مجھ سے بات کرنے والا ہے, میں بالراس اللہ سے علم حاصل کروں, تو میرے سے زیادہ کون عالم ہو سکتا ہے, میرے سے بڑا کون عالم ہو سکتا ہے؟ تمام لوگ جو علم کی بنیاد پہ انانیت کا اظہار کرتے ہیں, بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے اس واقعے کے اندر. فوراً موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فوراً تنبیہ کی, انا نہیں کہنے کا اپنی زبان سے, اما انا بولنے نہیں ہے, نبی کو بھی شیوانی دیتا انا, انا کہا موسیٰ علیہ السلام. حدیث اٹھا کے دیکھ لیے, ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے, کہا انا. فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں موسیٰ تم سے زیادہ بھی علم والا ہے. فوراً تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے کو علم وہ دے دے, نہیں کہا. سورہ کہف سورہ نمبر 18 اس میں اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد دلا فرمایا تھا, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے تو پتا دے دے کہ وہ خضر, حدیث میں جن کا نام آتا ہے خضر, ان کا پتا تو دے دے, میں جاؤں گا اللہ, میں ان سے علم حاصل کروں گا. یہ نہیں کہا خضر کا علم میرے کو بھی دے دے کیونکہ تم نے سے ڈائریکٹ بات کرا, تو دے دے, یا خضر کو میرے پاس بھیج دے میں اس سے علم حاصل کروں گا, نہیں کہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے چھوٹی سی گمان سے, خوش گمانی سے یہ بات نکل گئی زبان سے کہ میں بہت زیادہ علم والا ہوں, انا کہہ دیا تو اللہ نے میری گرفت کر لی, تو اب چنانچہ میں جاؤں گا. کہا اس قال موسیٰ لفتاه, کہا اپنے نوکر اپنے غلام یوشع بن نون سے چلو اٹھیں, اب اٹھو یہاں سے ہم چلیں گے. اور اس قال موسیٰ لفتاه, کہا اپنے نوکر سے اٹھو ہم چلیں گے. لا ابرح, ہم ٹھہریں گے نہیں, ہم رکیں گے نہیں, حتی ابلغ مجمع البحرین, اللہ نے کہا ہے کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ آنے والی ہے, وہاں پر یہ قدر تم کو ملیں گے, تو ہم دو سمندروں کے ملنے کی حتی ابلغ مجمع البحرین, جو دو سمندر ملتے ہیں وہاں پر جا کر ہم جو ہے رکیں گے. او امضی حقبا, یعنی اگر سمندر نہیں آئیں گا تو میں اتنا پیدل چلوں گا, اتنا پیدل چلوں گا کہ عربی لفظ حقبہ کے معنی یہ ہے کہ چلتے چلتے پیروں میں چلنے کی طاقت باقی نہ رہے, یعنی کہ بوڑھا ہو کے میں میرے ہڈیوں میں ٹھہرنے کی دم بھی مجھے باقی نہ رہے, جب تک چلوں گا یا تو خضر سے ملوں گا یا تو میں چلتے چلتے مر جاؤں گا. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیروں کے اندر چلنے کی طاقت باقی نہ رہے جب تک چلوں گا. یہ اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی پکڑا جب انہوں نے ان کو تنبیہ کرنا تھا کہ انا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتے. اس کے بعد آئیے اللہ عز و جل نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی معاملہ کیا. عظیم ترین صحابہ جن کے بارے میں ہم چند ہفتوں سے سنتے ہیں, ان کی تعریفیں, کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا کیا قربانیاں کی, لیکن ان کے اندر چھوٹا سا گمان آیا کہ ہم بھی کچھ ہے. اگر آپ سیرت کی کتاب اٹھائیں گے اور جنگ حنین کا واقعہ پڑھیں گے, اللہ نے جنگ بدر میں ان کی مدد کی, اللہ نے جنگ تبوک میں ان کی مدد کی, اللہ نے جنگ احد میں ان کی مدد کی. اور سورہ انفال میں آپ پڑھیے, اللہ کہتا ہے اذ اعجبتکم کثیرتکم, کہ جنگ حنین کے موقع پر جب تمہارے دل میں خوش گمانی پیدا ہو گئی تھی اور تم اپنے آپ کے دلوں کے اندر یہ سمجھ رہے تھے کہ اس اعجبتکم کثیرتکم, کہ ہم طاقت میں اب زیادہ ہے, اب ہم جیت جائیں گے. اللہ اکبر, تو تم نے دیکھا کہ زمین تم پر تنگ ہو گئی.
واقعہ یہ ہے کہ جنگ حنین کے اندر جس جنگ کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے تھے اور صحابہ کے اندر یہ گمان آ گیا تھا کہ ہم اب زیادہ ہے نمبرز میں، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ کافر جو ہے زیادہ تھے، جنگ بدر میں 313 تو کافر 1000 سے زیادہ، 2-3 گنا زیادہ تھے، لیکن اب مسلمان چونکہ فتح ہو گیا تھا، فتح مکہ ہو گیا تھا، بہت بڑا لشکر ہو گیا تھا مسلمانوں کا، اور جنگ اور حوازن کا جو قبیلے سے جس سے مقابلہ ہو رہا تھا، قبیلے کا نام تھا بنو حوازن، حوازن قبیلے سے جس کا مقابلہ ہو رہا تھا ان کی تعداد کم تھی، تو سمجھے کہ آج ہم جو ہے نا تعداد کی بنیاد پہ عنایت کی ہلکی سی جھلک ان کے خیالوں میں آئی کہ ہم نہیں، ہم ہیں، جیتیں گے، اللہ نے فوراً جو ہے ایسا معاملہ کیا کہ وہ حوازن کے قبیلے والے اوپر سے تیر چلانے لگے، کئی صحابہ جو ہے میدان سے ہٹ گئے، حتیٰ کہ چند صحابہ جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کیا، پھر اللہ کہتا ہے پھر ہم نے اللہ کی، جب پھر تمہارا گمان جو ہے ارے یہ کیا ہو گیا، کمزور، کم طاقت، کم لوگ بھی ہم پر غالب آ رہے ہیں، اللہ کی نصرت شاید ہمارے پاس نہیں ہے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ سے دعا کی، نصرت طلب کی، اللہ نے پھر جو ہے مسلمانوں کو غالب کر دیا۔ بولنے کا مقصود یہ ہے کہ جو فرعون کا جو معاملہ ہے اور جو نمرود کا معاملہ ہے یا جو ہے ابلیس کا معاملہ ہے، یہ سب انانیت پہ ٹکا ہوا ہے، اور سب کے اندر یہ، اور ان تینوں کے اندر یہ بیماری تھی کہ وہ کہتے تھے کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے میں افضل ہوں۔ یہ جو بیماری ہے ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں ہے، بلکہ تقریباً ہر ایک کے پاس یہ بیماری کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقدار میں، کوانٹیٹی میں اویلیبل ہے، اس کے اندر اویلیبل ہے، اس کو کم کرنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، اس کے لیے نصیحتیں حاصل کرنا ہے، سبقیں لینا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے اور اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے۔ اس لیے کہ جو بیماری جو پیدا ہوتی ہے وہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنے بارے میں اچھا یاد رکھیے، ایگو کس کو کہتے ہیں؟ ایگو کیا ہے؟ ایک سیلف امیج سائیکالوجی اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کے بارے میں اپنے دماغ میں ایک تصویر بنانا، کس کی بنیاد پر؟ اپنی جوانی کے بنیاد پر، اپنی طاقت کے بنیاد پر، اپنے علم کے بنیاد پر، اپنی خوبصورتی کے بنیاد پر، اپنی حسد اور نسب کی بنیاد پر، اپنے خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر، اپنی بلڈنگ اور گاڑی اور دولتوں کی بنیاد پر انسان اپنے بارے میں ایک تصویر بناتا ہے کہ میں اتنا مالدار ہوں، میں اتنا خوبصورت ہوں، میں اتنا طاقتور ہوں، میں اتنی اولاد والا ہوں، میں اتنا حسین و جمیل ہوں، میں اتنا علم والا ہوں۔ یہ سب انسان اپنے اندر کی ایک سائیکالوجی کو پیدا کرتا ہے، اور جب اس کی سائیکالوجی کو چھیڑ دیا جاتا ہے یا جب اس کے سامنے کوئی چھوٹا وہ سمجھتا ہے کہ یہ سامنے والا، اور جب وہ کمپیئر کرنا شروع کرتا ہے کہ میں اس کے مقابلے میں کیا ہوں اور پھر اس کے مقابلے میں کیا ہوں، جب یہ سائیکالوجی زیادہ اس کی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایگوئزم کی بیماری، انانیت کی بیماری جنم لیتی ہے، اور یہ اگر زیادہ کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا حال برا اور ہلاکت کا معاملہ اس کا ہوتا ہے۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں تو پھر اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن اگر یہ بیماری جنم اس لیے لیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر ایک تصویر پیدا کر لیتا ہے، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر جب جا کے اس کے اندر سیلف امیج سائیکالوجی، یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، میں پنے کا اظہار وہ کرتا ہے۔ اسی لیے بوڑھے لوگ کہتے رہتے ہیں میں کا گھر خالی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، سمجھانے کے لیے بہت سارے جو ہے نا بات کہی جاتی ہے کہ میں کا گھر خالی اور میں پناہ مت کرو تکبر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے دنیا زمین کے اوپر انانیت کا اظہار کیا، تکبر کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا کے اندر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ غارت کرے گا، اسی دنیا کے اندر اس کو ذلیل کرے گا، آخرت کے اندر بھی کرے گا۔ جیسا کہ اب دنیا کی مثالیں لیجیے، میں نے تو قرآن و حدیث کی مثالیں، دنیا کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے ٹائٹینک نام کے پکچر کے بارے میں بہت زیادہ سنا ہوگا، ٹائٹینک پکچر کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ سنا نہیں؟ کس نے نہیں سنا؟ ٹائٹینک مووی بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے نا، معلوم ہے ٹائٹینک جو کشتی، بہت بڑی کشتی بنائی تھی، وہ کشتی ڈوب گئی تھی۔ جانتے ہیں آپ کس وجہ سے ٹائٹینک ڈوبی تھی؟ جانتے ہیں آپ لوگ ٹائٹینک کس وجہ سے ڈوبی تھی؟ ٹائٹینک کا جو کیپٹن اور مینوفیکچرر اور جو اس کا پھر کیپٹن جو تھا، ان لوگوں نے ٹائٹینک بنانے کے بعد پورے شپ میں پورے گھمنڈی اور پیسے والے متکبر لوگوں کو ایک ہی شپ کے اندر دعوت دینے کے بعد، یعنی کہ یورپ کے اس وقت میں سب سے پیسے والے، حسین و جمیل اور جو ہے طاقت اور پیسے والے لوگ پورے اکٹھا ہوئے کہ اس شپ کا نام دیا گیا ٹائٹینک۔ سب سے بڑی، سمندر میں اس سے بڑی شپ اس وقت تک بنی نہیں تھی۔ سمندر پر
اس سے بڑی کشتی جو ہے بنی نہیں تھی، تو انہیں سب سے بڑی کشتی بنا کے اس کا نام رکھا ٹائٹینک، سب سے بڑی عظیم ترین۔ اس کے بعد اعلان کیا، اس کشتی کی تعریف کی، بتایا کہ اس کے اندر یہ فیسلٹیز ہیں، یہ ایمینٹیز ہے، یہ اتنی ایکوپڈ ہے ٹیکنیکلی، اس کے اندر یہ جو ہے ایڈوانس یہ ہے، اگر یہ ڈوبے گی تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگی تو ایسا ہوگا، یہ سب کر کے کہا کہ خدا بھی چاہا تو اس کشتی کو نہیں ڈبا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور آج 100 سال سے وہ عبرت ناک کشتی جو ہے ملی، اور بے شرم لوگ نے اس کے اوپر پکچر بھی بنائی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے 24 گھنٹوں کے اندر، لندن سے جب نکلی 24 گھنٹوں کے اندر ایک آئس برگ یعنی برف کے پہاڑ سے ٹکرائی، اور پتہ بھی نہیں، ایک بھی نہیں بچا اس کے اندر۔ کیا اعلان کیا اس نے؟ تو دوستو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انانیت و تکبر کی بیماری کے اندر مبتلا جو ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے، اور اس کی مثالیں بھی میں نے بہت ساری بیان کی آپ کے سامنے، اور خود احادیث کے اندر بھی بہت ساری مثالیں ہیں، جس سے کہ یہ مراد، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انانیت کا اظہار کرے گا ایسا ہے جیسا کہ وہ اللہ کے ایزار کو کھینچنا ہے، کیونکہ المتکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیونکہ تکبر کرنا، متکبر جو ہے نا، تکبر کرنا، کبریائی کرنا، وہ صرف اللہ عز و جل کو زیبا دیتی ہے اور کسی کو نہیں دیتی، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا واللہ الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ متکبر ہے، عزیز ہے، کیونکہ اللہ عزیز ہے، خالق المالک عزیز الجبار، عزیز الجبار المتکبر۔ تین طاقتور صفتیں اللہ نے گنائی، طاقتور ذات، العزیز، جبار، المتکبر، کیونکہ سب سے زیادہ طاقت و قدرت رکھنے والا، العزیز، الجبار، المتکبر۔ اور تکبر کرنے کو، تکبر کرنا صرف اس ہی کو زیبا دیتا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے ایزار یعنی کہ اللہ کے ایزار کو وہ کھینچتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم کے آگ میں اس کو ڈالے گا، اور دنیا اور آخرت کے اندر اللہ عز و جل اس کو جو ہے رسوا کر دے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو کہ کبر کیا ہے، انانیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے فرمایا من بطر الحق وغمت الناس، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ من بطر الحق، جب حق آپ کے سامنے آ جائے تو آپ حق کو تسلیم نہ کرے، یہ انانیت ہے۔ من بطر الحق وغمت الناس، اور سامنے والے کو حقیر سمجھے، یہ کیا ہے؟ کبریائی ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا ولکن الکبر، کبر کیا ہے، انانیت کیا ہے؟ من بطر الحق وغمت الناس۔ آج ہم بہتر ہے، آپ دیکھیے دنیا کے اندر بھی معاملات، آج اگر آپ جو ہے نا بڑے آدمی جیسے کہ روی شاستری، شری شری روی شنکر کو دعوت دی گئی، ارے میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں دعوت قبول کروں گا، اس نے کیا کیا؟ انانیت کے اندھے پن میں کیا کیا اس نے؟ اسلام کو، حق کو تسلیم کیا۔ تو جو بھی لوگوں کو حق کی دعوت دی جاتی ہے وہ لوگ انانیت کی بنیاد پہ کیا کرتے ہیں؟ حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ یا دوسری دنیا کے اندر بھی آپ لے لیجیے، اگر مسلمانوں کے اندر بھی یہ معاملہ ہے، بھائی قرآن و حدیث کے آپ کیا ہے؟ عالم ہیں، آپ فاضل ہیں، آپ پیڑھی والے ہیں، کچھ بھی نہیں، آپ کیا ہے؟ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم وہ ہیں، آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ کیا انانیت کی بنیاد میں کیا ہوا؟ حق کا انکار۔ ولکن الکبر من بطر الحق، حق کو انکار کر دے، یہ سب سے بڑی انانیت ہے۔ آج موجود ہے نہیں ہے ہمارے اندر؟ آپ بعض لوگوں کو بتائیے بھائی یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز ہے، نہیں ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے کو ماننا ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کی بیماری کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، کس لیے تسلیم نہیں کرنا چاہتا ہے حق کو؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کچھ چیز ہوں، میں بھی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ سمجھتا ہے۔ اور یہ تمام معاملات کے اندر آپ غور کریں گے کہ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ تمام معاملات کے اندر آج مسلمانوں کے اندر بے شمار انانیت بھری ہوئی ہے۔ انا کا جو فتنہ مسلمانوں کے اندر ہے شاید ہی کسی اور قوم کے اندر اتنا ہوگا جتنا مسلمانوں قوم کے اندر ہے۔ آپ مسلمانوں کی شادیاں دیکھیے، یہ جو مال و دولت لٹائی جا رہی ہے، یہ جو بڑے بڑے فنکشن ہال کے اندر جو یہ شادیاں کر رہے ہیں، ولیمے کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے گاڑیوں کے اندر وہ شادی اور بینڈ باجا کرے جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر دکھانا ہے دوسروں سے۔ انا، ہماری شادی دیکھے آپ، انا خیر منہ، ہم تم سے بہتر ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر، کالج کے اندر ڈبیٹیں، بچیاں باتیں کرتی ہیں، 99% مسلم لڑکیاں اللہ نے اس کو خوبصورت دی، میں سب سے خوبصورت ہوں، میں سب سے بہتر ہوں۔
بچہ جو ہے نوجوان ایکسرسائز کرتا ہے, باڈی بناتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے میں سب سے زیادہ, میری باڈی سب سے اچھی ہے, تمہاری زیادہ. بچہ تھوڑا ان کا کمانے لگتا ہے, ماں بیٹھ کے دوسروں سے کمپیئر کرتی ہے, ہم تمہارے سے بہتر ہے, ہمارا بچہ باہر کمانا ہے, انگلینڈ میں ہے, امریکہ میں ہے, ڈالر ہے, سعودی میں ہے, یو اے میں ہے, فلانے ہے, ایسا انکم سورسز ہے ہمارے, اتنے بلڈنگ ہیں ہمارے, ہم تم سے بہتر ہے. انا خیر منہ, کیونکہ انہوں نے کمپیئر کیا, تمہارا کیا ہے ہمارا کیا ہے, مقابلہ کیا, تقابل کیا, کمپیئر کیا, انا خیر منہ, اظہار کیا, پھر ہم تم سے بہتر ہے. زبان سے نہیں بولے تو کیا ہو رہا ہے, کس سے بول رہے ہیں, عمل سے بول رہے ہیں آپ. اور عہدے کا, عہدے کے بارے میں ساس کہتی ہے میں تم سے بہتر ہوں, کہیں کو بولتا میں ساس کی پوزیشن پہ, تو بہو ہے دب کے رہ, تو ننن بولتے تم بھی دب کے رہو, تم بھاوج ہے. انا خیر منہ, ہم, ہمارا پوزیشن مقام بڑا ہے, ہمارا پوزیشن اور مقام بڑا ہے, تمہارا حقیر ہے, تم بہو ہے تو تم چھوٹے, بھاوج ہے تو تم نیچے, جو بولے ہم سننا, گالی دے تو بھی سننا, باتاں کرے تو بھی سننا, مانا کہے تو بھی سننا, کیونکہ تم بہو ہے, عہدے میں برابر نہیں ہے, ہم تم سے بہتر ہے عہدے کے اندر, کوئی بولے طاقت میں ہم تم سے زیادہ ہے. یہ جو کمپیریزن جو چل رہا نا میرے بھائی, یہی انا خیر منہ ہے, ہم تم سے بہتر ہے فلاں فلانی چیز میں, کوئی بھی بہتر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ عز و جل بے شمار مقامات پہ انسان کی اوقات کو یاد دلا کے فرمایا, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. انسان کیا تیرے پہ ایسا ہوا عظیم ترین وقت نہیں گزرا ہے, اتنا کرتا ہے تو, اتنا کرتا ہے, لیکن تجھ پہ اتنا طویل وقت نہیں گزرا ہے جبکہ تو قابل ذکر, تیرا نام و نشانی نہیں تھا, تیری اوقات ہی نہیں تھی, تو وجود میں نہیں تھا, تیرا کوئی ہستی نہیں تھی, تو کوئی مقام پہ نہیں تھا, تیرا حتیٰ کہ لم یکن شیئا مذکورا, تیرا کوئی ذکر بھی دنیا کے اندر موجود نہیں تھا. وجعلنا ان خلقنا نطفۃ, اللہ نے تجھ کو نطفے سے, پانی کے حقیر چھینٹے سے پیدا کیا. تیری اوقات کیا ہے, اللہ اوقات گناتا ہے ہماری. اے گھمنڈ کرنے والوں, اپنے آپ کو افضل اور برتر سمجھنے والوں, اپنے آپ کو بہتر سمجھنے والوں, اپنے آپ کو خوبصورت, زیادہ علم, زیادہ پیسہ, مال و دولت, اس پر اپنے آپ پہ فخر کرنے والوں, ذرا غور کرو. اللہ تمہاری اوقات کو یاد دلا کے فرماتا ہے, اگر چاہے تم 1 کروڑ کے فلیٹ میں ہو یا 10 کروڑ کے فلیٹ میں ہو, لیکن اللہ جب تم کو موت دے دے گا تو اس حقیر مٹی کے اندر, اس زمین کے اندر ہی تم کو ملنا ہے. اور وہ آدمی جو بستر پہ سوتا ہو, بوریے پہ سوتا ہو, اس کو بھی اللہ موت دے دے تو پھر وہی دفن ہونے والا ہے. تمہاری پہلے نہ اوقات تھی اور مرنے کے بعد نہ تمہاری کوئی اوقات ہو گئی. اگر ہم کو جینا ہے تو متکبر بن کے نہیں بلکہ مسلم بن کے جینا ہے, اللہ کا مطیع و فرمانبردار بن کے جینا ہے, نادم اور بردبار اور حلیم بن کے جینا ہے. جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے تمام معاملات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا, سب سے خوبصورت نبی یوسف علیہ السلام اللہ نے جھکا کے بتلا دیا, سب سے طاقتور نبی سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان کے تمام دنیا کی ملکیت اور طاقت و قدرت, طاقت دی دنیا کے اندر, اور پھر وہ بھی اللہ کے سامنے جھکتے. ھذا فضل ربی, انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں یہ رب کا فضل ہے, اللہ نے ہم کو جنات پہ طاقت دی, اس کا بادشاہ بنایا, اور جو ہے ہواؤں کے اوپر چلنا سکھا. یہ سب ہونے کے باوجود بھی انبیاء علیہ السلام اگر سب سے خوبصورت تھے انبیاء علیہ السلام, سب سے بڑی بادشاہ انبیاء علیہ السلام, سب سے زیادہ علم انبیاء علیہ السلام, سب کو دینے کے بعد ان کے کیریکٹر میں بتلا دیا کہ اتنا سب عطا کرنے کے بعد بھی انسان کا مقام جو ہے مسلم بننا ہے, مطیع و فرمانبردار بننا ہے, حلیم بننا ہے, بردبار بننا ہے, نہ کہ متکبر بننا ہے. اس لیے کہ متکبر اللہ عز و جل کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے. اسی لیے اللہ سے دعا کرے کہ ہمارے اندر سے اللہ عز و جل انانیت کو نکال دے, ہمارے اندر جو ہے حق کو تسلیم کرنے کی صفت اللہ عز و جل ہم کو پیدا فرما دے, ہمارے اندر جو ہے کسی کو حقیر سمجھنا ایسی بیماری جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو نکال دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب عبدالخالق صاحب, ماشاءاللہ آپ کے سامنے انانیت کے تعلق سے اور تکبر کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیا. تو پھر سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اس برائی سے ہم کو دور رکھے, کوسوں دور رکھے, اور یہ برائی ہم میں آنے نہ دے. آمین. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو ایمان پر, اسلام پر قائم رکھے, اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین یا رب العالمین. أريد أحس بالدنيا
أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاسيميا، أبي تتحقق أحلامي وعمري هناك قدامي، وأشوف الورد بأيامي، أمل في عيني يتريا، أمل في عيني يتريا. أريد أفرح أريد أحيا، أريد أفرح أريد أحيا، أريد أحس بالدنيا